کرامات اتنی مرمی نہیں صحابہ کرام رضوان سے، حالانکہ ہر صحابی جو ہے وہ ولی سے بڑھ کر بات کی جو اولیاء اللہ ہیں ان کی مقدر اولیاء کی جو کرامات شامل ہیں ان کی اسی وجہ سے نہیں ہوگی، ان کی توجہ ہاں ان کی توجہ کرامات پہ نہیں، ان کی توجہ عبدیت پہ. کرامات ظاہر ہوتی ہیں عبدیت سے پہلے کا جو مقام ہے فنا کا مقام، بقا سے پہلے. نزول جب ارواح لطیفہ روح میں آ کر ہو جائے، لطیفہ نفس تک سلوک مکمل نہ ہو، تو اس وقت کرامات ظہور کرتی ہے. اس وقت کرامات ظہور کرتی ہیں جب نزول ابھی پورا نہ ہوا ہو. اور مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نزول جو ہے وہ جب تک آپ کا نزول لطیفہ روح میں تھا تو اس وقت آپ سے بکثرت کرامات کا ظہور ہوا. یہ معاملہ. اور جس کا ابدیت میں ہو جائے یعنی نفس میں آ کر اس کا دائرہ مکمل ہو جائے نا اس کا، تو وہ تو عبد محض بن جائے گا بالکل. وہ تو دعا مانگے گا، بلکہ نہیں وہ دعا مانگے گا عام لوگوں کی طرح، کھائے گا پیے گا، بیمار ہوگا، پریشان بھی ہو جائے گا مصیبتوں پہ. ہاں عبد محض ہے نا، اتنا اس نے سلوک کی راہیں طے کی، فنا اور بھی ہو گیا، بقا بھی ہو گیا. باقی جو ہوگا تو جب اس کو بقا حاصل ہوگی تو عبد ہونے کے اعتبار سے ہوگی، ابدیت کامل ہو جائے گی اس کی. یعنی اب اپنے تئیں زیادہ محتاج ہوگا. ربی لما ان انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کس کا قول ہے یہ؟ موسیٰ علیہ السلام کا قول کہ اللہ جو خیر تو مجھ پہ نازل کرے میں اس کا حاجت مند ہوں. آپ نے دعا کی کہ نہیں کی؟ کس حالت میں تھے وہ؟ بالکل عبدیت کے کا وہاں پہ ظہور تھا. ابھی نبوت کا اظہار تو ہوا ہی نہیں تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو تربیت کے لیے بھیجا تھا نا شعیب علیہ السلام کے پاس. 10 سال جو آپ وہاں رہے وہ آپ کی تربیت ہوئی شعیب علیہ السلام کے پاس. ہاں. پھر جب آپ شادی کے بعد واپس آ رہے تھے تو وہ کوہ طور پہ معاملہ ہوا، وہاں پر اب وقت آ گیا تھا کہ نبوت کو ظاہر کیا جائے، رسالت کو، تو پھر وہاں رب تعالیٰ سے کلام ہو گیا. تو جب آپ گئے تھے مصر سے مدین کی طرف تو اس وقت آپ ایک خوف کے عالم میں تھے. فخرج موسیٰ خائفا یترقب، وہ جو آپ نے تماچا جو ایک کافر کو مارا تھا وہ مر گیا تھا. ہاں تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ یہ یعنی ان کا تعلق عبدیت کے ساتھ ہے. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب فخرج منها خائفا یترقب. موسیٰ نہیں ہے، فخرج منها خائفا یترقب. تو جب تک نزول جو ہے وہ عبدیت میں جب ہو جائے نزول سلوک کا، تب وہ بالکل عبد محض ہوگا. بھوک بھی لگے گی اس کو، پیٹ میں پتھر باندھنے پڑ جائیں گے اس کو. اور وہ جب جس کا نزول ابھی نہ ہوا ہو یا جس کا سلوک ابھی چل رہا ہو، فنا کے مقام میں ہو، فنا کے مقام میں تو وہ تو ہے ہی نہیں. اس پر جو تجلی ہو رہی ہے وہ تو سمد کی ہو رہی ہے. اب سمد نہ تو کھانے کا محتاج ہے نہ پینے کا. نزول جس کا ہو جائے وہ کامل ہے، اور جس کا ابھی نزول نہیں ہوا وہ کامل نہیں ہوا، ابھی راستے میں ہے، وہ سالک ہے. ہاں